الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں بات یہ چل رہی تھی کہ الیکشنوں میں ہم ووٹ کس کو دیں، تو اتنی بات بیان ہوئی تھی کہ ووٹ کی حیثیت شہادت یعنی گواہی دینے کی سی ہے، لہذا ووٹ نہ دینے کا مطلب ہے گواہی کو چھپانا، اور گواہی چھپانا ایسے ہی گناہ ہے جیسا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ اب اگر اس کے ساتھ آپ خود بھی غور کریں کہ اگر ہم یہ کہہ کر اپنا ووٹ کا حق استعمال نہیں کرتے کہ سیاست گندگی کا تیلاب بن چکی ہے اور جھوٹ مکر و فریب کا نام بن چکی ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہم اس پورے میدان کو یعنی سیاست کے میدان کو شریر اور مفسد اور بے دین اور فتنہ پردازوں کے ہاتھ میں سونپ رہے ہیں۔ یعنی سیاست سے کنارہ کش ہو کر بیٹھنا دیندار طبقے کا، مذہبی طبقے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کا سارا میدان ہم نے خالی چھوڑ دیا شریر اور بے دین اور لادین اور مفسد لوگوں کے لیے۔ تو جب ہم نے خود میدان سارا ان کے حوالے کر دیا تو کل کو ہمیں یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری نسلوں کا دین اور اخلاق برباد ہو رہے ہیں، ملک میں بے دینی عام ہو رہی ہے، خلاف شریعت قوانین بن رہے ہیں اور اخلاقی تنزل عام ہو رہا ہے اور بے حیائی پھیل رہی ہے۔ یہ شکوہ کرنے کا حق نہیں بنتا، کیونکہ آپ نے خود میدان ان لوگوں کے حوالے کیا تھا۔ لہٰذا عقل بھی یہی کہتی ہے کہ مذہبی طبقے کو سیاست سے الگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر اس میدان سے گند کو صاف کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ کہنا تو بہت بڑی جہالت ہے کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، سیاست اسلام کا حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے مدینے پر حکومت فرمائی ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکمرانی انبیاء علیہم السلام کی نگرانی میں ہوتی تھی، یعنی سیاست انبیاء کے ساتھ اور ان کے مشورے سے ہوتی تھی۔ یہ تو ہوئی پہلی بات۔ اب دوسری بات سمجھیے کہ ہم نے ووٹ دیا، لیکن دینا کس کو ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے جان بوجھ کر کسی بے دین آدمی کو، اللہ کے باغی کو، جو دین کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس کو ووٹ دیا جان بوجھ کر، چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ آپ کی برادری کا آدمی ہے، آپ کے خاندان اور قبیلے کا آدمی ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو، یا آپ کے بڑوں نے، آپ کے کسی وڈیرے نے کہا کہ ہم فلاں کی حمایت کریں گے، جان بوجھ کر نااہل کو، اللہ کے باغی کو اور زانی شرابی کو ووٹ دینا، یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کی معافی کی اور توبہ کی بظاہر کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ کہیں گے جس طرح دیگر گناہ ہیں، زنا، شراب، چوری، اسی طرح یہ بھی چلو ایک گناہ ہو گیا، غلط آدمی کو، زانی شرابی کو، چور کو، کرپٹ کو ووٹ دیا۔ نہیں، گناہ کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ گناہ انفرادی ہوتے ہیں۔ انفرادی گناہ کا مطلب کیا ہے کہ جس گناہ کا اثر ایک، دو یا تین آدمیوں تک محدود رہتا ہے، یعنی اس گناہ کا اثر عام نہیں ہوتا۔
جیسے شراب پینا ایک آدمی کا ذاتی نقصان ہے، نماز نہ پڑھنا یا زنا کرنا اس کا اثر 2-3 آدمیوں تک ہے، لیکن جو گناہ اجتماعی ہوں یعنی ان کا اثر پوری ملک اور قوم پر پڑے تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ انفرادی گناہوں کے مقابلے میں انتہائی سنگین اور خوفناک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انفرادی گناہوں کی تو تلافی ہو سکتی ہے، سچی توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، لیکن اجتماعی گناہ سے توبہ کیسے کرے گا؟ اگر آئندہ کے لیے توبہ کر بھی لے تو ماضی میں جو ملک اور قوم کو نقصان پہنچا چکا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے پورے ملک اور قوم کا نقصان کیا ہے، کس سے معافی مانگے گا؟ لہٰذا جان بوجھ کر غلط آدمی کو ووٹ دینا یہ زنا شراب خوری سے بھی بڑا جرم ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ نے جانتے بوجھتے کسی بھی وجہ سے کسی بے دین آدمی کو ووٹ دیا اور کل کو وہ بے دین پارٹی اور آدمی سربراہ مملکت بن گیا، اب وہ حکمران بن کر جو بھی اسلام کے خلاف کام کریں گے اور خلاف شریعت بل اور قوانین پیش اور پاس کریں گے یا اسلام اور ملک کا جتنا نقصان کریں گے اس سارے جرم میں اور گناہ میں یہ ووٹ دینے والے برابر درجے کے شریک ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اس کی حمایت کی۔ لہٰذا ووٹ دینے سے پہلے ایک مسلمان کی نظر سے سوچنا ضروری ہے کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں یہ اسلام کا خیرخواہ ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ کل اس کے سارے کرتوتوں کا وبال اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سر پر بھی ہوگا، اور یہ ایسا وبال ہوگا جس کی توبہ اور معافی کی دنیا میں بظاہر ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آتی الا یہ کہ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے۔ ہاں ایک صورت ہے، آپ نے اپنی ہمت کے مطابق ریسرچ کر لی، تحقیق کر لی کہ فلاں پارٹی یا فلاں آدمی وہ نیک ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے، اسلام کا اور مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، اپنے ریسرچ اور تحقیق کے مطابق آپ نے اس کو ووٹ دیا۔ اب اگر کل کو وہ غلط نکل آیا اور غلط کام کرنے لگا تو اب اس کے گناہوں کا وبال آپ کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ مستقبل کے حالات تو آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ آپ کے ذمہ تھا کہ ریسرچ کر کے تحقیق کر کے مستحق آدمی کی حمایت کریں، اور آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب اس کے غلط کاموں کا وبال آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ بعض دیندار لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی ایک میرے ووٹ سے کیا ہوگا۔ دیکھیں اگر ہر آدمی یہی سوچنے لگے تو پھر کوئی بھی ووٹ صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس میں بسا اوقات ایک آدمی کا ووٹ بھی فیصلہ کن ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایک آدمی بے دین اور جاہل اور چور شرابی زانی ہی کیوں نہ ہو، بسا اوقات اس کا ووٹ بھی فیصلہ کن ہوتا ہے۔ تو مذہبی لوگوں کا ووٹ نہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ لا مذہب اور فاسق فاجر لوگوں کی حمایت کرنا۔ کیسے؟ فرض کریں آپ کے علاقے میں 2 آدمی کھڑے ہیں الیکشن میں، ایک دیندار ہے، عالم متقی ہے، یا عالم نہ بھی ہو دیندار آدمی ہے، اور دوسری طرف جو کھڑا ہے وہ ڈیرا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ زانی شرابی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ زانی شرابی کرپٹ آدمی ایک ووٹ سے جیت جائے۔ کیسے؟ کہ اس نیک آدمی کو ووٹ دینے والے
جو دیندار لوگ ہیں ان میں سے اگر ایک آدمی ووٹ دے دیتا، فرض کیجئے ان دونوں کو ووٹ ملے ہیں برابر، مثلا 500 ووٹ ملے ہیں، اس فاسق آدمی کو بھی اور اس نیک آدمی کو بھی 500 ووٹ ملا ہے، ایک ووٹ سے اب دونوں جیت سکتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک گنہگار آدمی، جاہل سا آدمی، وہ فرض کریں کہ اس فاسق فاجر کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتا ہے اور وہ ایک ووٹ کی وجہ سے جیت جاتا ہے، اور ادھر ایک نیک آدمی ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، وہ الیکشن سے کنارہ کش ہے، یہ سوچ کر ووٹ نہیں دیتا کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا، حالانکہ اس وقت اگر وہ ایک ووٹ دے دیتا تو شاید اس کے ایک ووٹ کی وجہ سے وہ نیک آدمی جیت جاتا۔ پتہ چلا کہ ہمارے موجودہ جمہوری نظام میں ووٹ نہ دینا بھی در حقیقت دوسری پارٹی کی حمایت کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ دین کا درد رکھتے ہیں اور دیندار کہلائے جاتے ہیں، انہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ووٹ نہ دے کر بے دین لوگوں کی مدد اور حوصلہ افزائی نہ کریں۔ ہاں، ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہمارے علاقے میں جو لوگ الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ امیدوار کھڑے ہیں وہ مثلا 2 ہیں اور دونوں ہی بے دین ہیں، کوئی دیندار آدمی ہے ہی نہیں۔ اب کیا کریں؟ اب فقہ کے اس اصول پر عمل کریں کہ اگر 2 مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو چننا پڑ جائے تو جو ہلکی مصیبت ہو اس کو چنا جائے۔ لہٰذا ان 2 میں سے اب ایک آدمی کی آپ نے خواہ مخواہ حمایت کرنی ہے، کیونکہ آپ الگ نہیں رہ سکتے، تو دیکھیں کہ ان میں بڑا مجرم کون ہے اور چھوٹا کون ہے۔ تو چھوٹے مجرم کی حمایت اگر اس موقع پر کر دی جائے تو انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ فقہ کا، شریعت کا مشہور اصول ہے کہ 2 مصیبتوں میں سے اگر ایک کو چننا مجبوری ہو تو ہلکی مصیبت کو چنا جائے۔ بہرحال آنے والے الیکشنوں میں دیندار اور مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کریں، یہ نہ سوچیں کہ مذہبی آدمی نے جیتنا تو ہے نہیں، چلو میں دوسرے کی حمایت کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ اگر ان دونوں کو کھڑا کیا جائے آخرت میں تو میں کس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کروں گا؟ آیا اس پارٹی کے ساتھ جس میں علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک متقی دیندار لوگ ہیں، یا اس پارٹی میں کھڑا ہونا پسند کروں گا جس میں زانی، شرابی، چور اور کرپٹ اور بے دین لوگ ہیں؟ بس یہ سوچ لیں کہ میں کن کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ جب 2 میں سے ایک کی حمایت کا موقع تھا تو میری حمایت، میری سپورٹ کس کے ساتھ تھی، بس یہ سوچ لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان الیکشنوں میں اللہ پاک ان لوگوں کو حکمرانی عطا فرمائے جو اسلام کے، اس ملک کے اور مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔